بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک ایسا بھی سال آیا کہ جب آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ رہنے لگے۔ پھر ایک رات اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلا کر ان کی زندگی میں مسرت بکھیر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں استراحت فرما رہے تھے کہ یکایک چھت پھٹی اور جبرائیل امین اترے۔ ان کی ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک جنتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصیٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھلائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کی معیت میں آسمانوں کی جانب روانہ ہو گئے۔ ناظرین، جدید دور میں انسان آسمان کی خلاؤں کا بس 5% حصے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکا ہے۔ اس کے باقی 95% حصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس علم نہیں ہے۔ ان کے بارے میں جانکاری کرنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ انسان چاند، ستارے، سورج کی جانکاری کر چکا ہے اور اس کے آگے جانا انسان کی ہمت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اس کے آگے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے جانکاری کر سکتے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کے پہلے دروازے پر تشریف لے کر گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے تو اس فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس فرشتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو خبر ہو چکی ہے۔ آپ آسمان کے اس دروازے سے اندر جا سکتے ہیں۔ اس دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار فرشتوں سے ملے۔ یہ فرشتے زیادہ تعداد میں سجدے کی حالت میں تھے۔ یہاں پر ایک بزرگ کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد لا تعداد انسان تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف نظر دوڑاتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں طرف نظر دوڑاتے تو غمزدہ ہو جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے رہے اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کی ہے۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار قسم کے لوگوں کو دیکھا جو کہ خوش بھی تھے اور جن میں سے لوگ کافی تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے بھی دیکھنے کو ملے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا گروہ بھی دیکھا جو اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس گناہ میں ملوث ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو نیک کام کرنے کے بڑے بڑے دعوے دیا کرتے تھے اور خود اس پر عمل پیرا نہ ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کا مال کھانے، گالی گلوچ کرنے، رشوت خور بندوں کے حقوق مارنے والوں کو بھی دیکھا جو اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف بڑھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو نوجوانوں کو دیکھا جس کے بارے میں
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد آپ کی نظر ایک درخت پر پڑی جس پر لاتعداد پتے تھے، جس کے عین سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا درخت ہے کہ جب بچے کو پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس درخت پر ایک پتا نمودار ہو جاتا ہے، اور جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس درخت سے ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف بڑھے تو تیسرے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک سفید موتیوں کے دروازے سے ہوا۔ تیسرے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو سجدہ کی حالت میں پایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے جاتے، ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کے بارے میں آگاہ کرتے جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ اس کے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور دروازے سے گزرے تو آپ نے جہنم کا دردناک عذاب دیکھا۔ پھر آپ چوتھے آسمان کی طرف بڑھے تو یہاں پر بھی کافی تعداد میں فرشتے موجود تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سر جھکائے ہوئے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ پانچویں آسمان کی طرف گئے۔ پانچویں آسمان کو سرخ سونے سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں آپ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے۔ پھر آپ آگے بڑھتے چڑھتے چھٹے آسمان پر جا پہنچے۔ یہاں پر بھی لاتعداد فرشتے رب کائنات کی عبادت میں مشغول تھے۔ اس آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہاں پر آپ نے بہت بڑی بڑی جسامت والے فرشتوں کو دیکھا جو اپنی زبان میں ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے، جس زبان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہ تھا۔ یہاں کا نظارہ ہی کچھ اور دکھائی دے رہا تھا۔ زمین کے کعبہ کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں ایک ہی وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی بڑے فرشتے کو دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون سا فرشتہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے۔ اس مقام کے بارے میں نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی یا رسول کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ اس پر جنت ماوا ہے جس کا ذکر سورۃ نجم میں کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جنت میں تشریف لے گئے۔ یہاں پر آپ نے ہر طرح کی سہولت اور آرام و آرائش دیکھا جو کہ کسی اور جگہ پر موجود نہ تھا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس کے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، میں اس کے آگے ہرگز نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں ہی چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے تو آپ کو ایک قلم کے لکھنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے آگے بڑھے تو آپ کے ارد گرد نور ہی نور پھیل گیا تھا۔ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اپنے رب کریم سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جن تحفوں میں سب سے نایاب تحفہ 5 وقت کی نماز تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ختم ہو گیا تھا۔ پھر آپ کو زمین پر لایا گیا تو آپ کو اپنا بستر اسی طرح لگا جس طرح آپ اس بستر کو چھوڑ کر گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا سفر صرف چند لمحے میں